میں اپنے محترم افتخار ملتانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے اپنی کرسی سنبھالیں. میں مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. سلامت کلام بات سے ٹھیک اپنے وقت تو انشاءاللہ پروگرام کرتا ہو. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دعوت دیتے ہیں جناب فراست رضوی صاحب کو کہ اپنی کرسی پر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر جعفر عسکری صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں. ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ٹائم پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں جناب مائک جو ہے وہ جناب اپنے فراست رضوی صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ موضوع سے متعلق پر مہمان کا تعارف کرائیں اور پھر ہم اپنے کارروائی آگے بڑھائیں. جناب فراست رضوی صاحب. کریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. موضوع سے متعلق تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ ان کا خاص شعبہ ہے. یہ اس موضوع پر آپ سے کلام کریں گے. ان کے تعارف کے لیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا. ڈاکٹر جعفر عسکری صاحب بنیادی طور پر انگریزی کے صحافی ہیں، انگریزی زبان کے، اور یہ نیشن اخبار نوائے وقت گروپ کا ایک انگریزی اخبار، آپ واقف ہوں گے، نیشن اخبار، دا ڈیلی نیشن، اس میں بہت عرصے تک یہ انگریزی میں لکھتے رہے اور اس سے وابستہ رہے. اور آج کل جو ہے ڈان میں آپ جو ہے ان کی رپورٹس، ان کے مضامین، ان کی تحریریں پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں. تو ایک ان کی حیثیت صحافی کے علاوہ جو ہے وہ ہے ان کے شاعر ہونے کی. اور تیسرے یہ استاد ہیں، یہ سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پڑھاتے ہیں، اور ابھی انہوں نے جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کیا ہے، اسی سال پی ایچ ڈی کیا ہے جوش ملیح آبادی کی سیاسی شاعری، اور اس کا عمرانی مطالعہ انہوں نے کیا ہے کہ کس طرح جوش صاحب کی سیاسی شاعری نے ہندوستان کی تحریک آزادی پر اثر ڈالا. یہ ایک بڑا اکیڈمک، بڑا مشکل ایک موضوع ہے. اس پر انہوں نے ایک بہت ضخیم مقالہ لکھا ہے، جس پر کراچی یونیورسٹی نے ان کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ ایوارڈ کی. اور آج ان کا موضوع جو ہے یہ ایک بڑا موضوع ہے. خاندان کا زوال، آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ خاندان کے خلاف تحریکیں چلا رہا ہے. تو میں ڈاکٹر جعفر عسکری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے موضوع پر آپ سے کلام کریں. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے مخصوص و منسوب اور مشروع کہ جس کی دست قدرت سے کوئی شے باہر نہیں. معروف دانشور شاعر اور میرے استاد واجب الاحترام محترم جناب فراست رضوی صاحب، بزم مکالمہ پاکستان کی روح رواں اور بانی محفل و مجلس جناب طارق جمیل صاحب، اور اس مکالمے میں شریک تمام شرکائے مکالمہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. میں بہت ممنون ہوں طارق جمیل صاحب کا کہ انہوں نے اس طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ جدید تہذیب میں خاندان کا زوال جیسے اہم موضوع پر میں گفتگو کروں. لیکن فراز صاحب نے کچھ زیادہ میں نے تعارف کرا دیا، میں اس قابل نہیں ہوں. اور انہوں نے ایک چیز کی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کمی مجھے محسوس ہوئی، تو میں بات کروں گا اس پہ کہ فراست صاحب کا میں براہ راست طالب علم ہوں، اور شعر و سخن میں نے فراز صاحب سے اور جو دیگر جو علوم ہیں جو ان سے گفتگو ہوتی ہے بہت سیکھنے کا موقع ملا. بہرحال تو گفتگو چونکہ ظاہر ہے عمرانیات میرا شعبہ ہے اور میں عمرانیات کا طالب علم ہوں، تو اسی تناظر میں جو بھی بات ہوگی اس عمرانیات کے تناظر میں ہوگی. کچھ اصطلاحیں ہیں جس پر میں پہلے بات کرنا چاہوں گا تاکہ پھر گفتگو کی طرف آئیں گے. جیسے سماجی ادارہ، سوشل انسٹیٹیوشنز. خاندان ایک سماجی ادارہ ہے. عمرانیات میں جب ہم خاندان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک سماجی ادارے کے طور پہ کرتے ہیں کہ ایک سماجی ادارہ ہے اور بنیادی سماجی ادارہ ہے. سماجی ادارے خود کیا ہیں؟
دیکھیں سماجی ادارے کے بغیر معاشرے کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کی تشکیل سماجی اداروں سے ہوتی ہے اور سماجی ادارے ہی کسی سوسائٹی کو رن کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو بہت اہم وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد کی ذہن سازی کرتا ہے، ان کو بامقصد زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی وظیفہ ہوتا ہے سماجی ادارے کا۔ کسی بھی سماج کے اندر متعدد سماجی ادارے ہیں، بہت سارے سماجی ادارے ہیں، لیکن 5 ایسے سماجی ادارے ہیں جن کا ذکر خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے اور طالب علموں کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاندان، فیملی پہلا سماجی ادارہ ہے، تعلیم، مذہب، معاشیات اور سیاست، یہ 5 سماجی ادارے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی سماج کو چلانے میں۔ ان کے بغیر سماج کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جو سماجی ادارے کی عام فہم تعریف یہ ہوگی کہ سماجی ادارہ انسانی ضروریات کی تسکین اور تکمیل کرتا ہے۔ سوشل انسٹیٹیوشنز بالکل ایک، جیسے ہربرٹ اسپینسر نے کہا تھا نا کہ جو سماج کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ بھی ایک لیونگ آرگنزم کی طرح ہے، تو سماجی ادارے بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک سماجی ادارہ، فیملی، اگر اپنے وظائف صحیح طور سے انجام نہیں دے رہا، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا اس تناظر میں کہ وہ ہیومن ریسورس، جو کوالٹی ہیومن ریسورس ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا سوسائٹی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی اچھا کام نہیں کر رہی۔ اس کے برے اثرات دیگر سماجی اداروں پر پڑیں گے۔ یہ ایک سوشل فینومینا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے مضر اثرات سیاست پہ بھی پڑیں گے، اس کے مضر اثرات معاشیات پہ بھی پڑیں گے، تعلیم پہ بھی پڑیں گے اور مذہب پہ بھی پڑیں گے۔ مذہب، اچھا، ان اداروں کے مختلف سب انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں۔ مذہب کی مثال لے لیجیے، اگر مذہب صحیح طور سے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہا، سماج کو لے کے چلنے میں، لوگوں کی ذہن سازی میں، لوگوں کی کردار سازی میں، معاشرے میں سوشل کنٹرول، سماجی ضبط پیدا کرنے میں اگر مذہب صحیح کردار ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پورے جو مضر اثرات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ الٹیمیٹلی پورے سماج کو، تمام سماجی اداروں کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور آپ کے سامنے ہمارا پاکستان میں جو صورتحال ہے، ہمارے یہاں تو کوئی بھی سماجی ادارہ صحیح طور سے کام انجام نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے آپ کو سماجی انتشار بھرپور انداز میں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف۔ یہ تو تھی سماجی ادارے کی تعریف۔ خود خاندان کیا ہے؟ جو عام فہم اگر آپ کسی سے بات کریں تو خاندان کے بارے میں اس کا جو تصور ہوتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کے آئیڈیات ہوتے ہیں، وہ بڑے سطحی سے ہوتے ہیں عمومی طور پہ۔ آپ تو خیر یہ محفل تو دانشوروں اور شاعروں کی محفل ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ سطح سے نیچے جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں خاندان کے متعلق۔ لیکن خاندان جو ہے وہ سماج کا سب سے بنیادی ادارہ ہے۔ اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ اس کی تشکیل کے لیے ضروری یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد ایک جگہ جمع ہوں اور ان کی جو باؤنڈنگ ہو، جو سوشل باؤنڈنگ ہو، وہ رشتہ داری کی صورت میں ہو یا خونی تعلق کی صورت میں ہو۔ ایسے افراد اگر جمع ہوں گے تو وہ خاندان تصور کیا جاتا ہے۔ ایک انگریزی کی لائن کہ فیملی از دا اوریجنل نیوکلیس آف سوسائٹی، یعنی فیملی ایک ایسا ادارہ ہے جو روئے زمین پر معاشروں کی تشکیل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگر فیملی نہیں ہے تو معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، یہ طے ہے۔ یعنی اتنا کلیدی کردار ہے خاندان کا۔ یہ ایک سماجی تنظیم ہے، جیسے میں نے کہا سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اور جو کم از کم بھی 2 نسلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 اصطلاحیں رائج ہیں۔ جب ہم خاندان کی اقسام کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاندان کی ٹائپس کی، فیملی ٹائپس کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں عمومی طور پر 2 ٹائپس آتی ہیں۔
ایک انفرادی خاندان جس کو سوشالوجی کی زبان میں نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں، اور دوسرا ایکسٹینڈڈ فیملی، وسیع خاندان. جبکہ فیملی کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو رائج ہے عمومی طور پر جو لوگ واقف ہیں وہ ایکسٹینڈڈ فیملی اور نیوکلیئر فیملی. نیوکلیئر فیملی کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی بچے، یہ انفرادی خاندان کہلاتا. جبکہ اس کے برعکس جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، وسیع خاندان، اس میں دادا دادی، چچا یا چچا کی چچی اور دیگر افراد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، خود بچے شامل ہوتے ہیں، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں. ہمارے یہاں یہی دو تصورات ہیں، تو انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ ہم بات کریں گے. تیسری اہم اصطلاح جو ہم آگے بار بار استعمال کریں گے، معاشرہ. معاشرہ کیا ہے؟ دیکھیں، 17ویں صدی میں ایک انگریزی شاعر تھا جان ڈون. اس کی ایک لائن بہت مشہور ہوئی، بہت خوبصورت لائن اس نے کہی کہ no man is an island. No man is an island. اس کا مطلب ہے کہ no one is sufficient to live alone. یعنی کوئی بھی شخص تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. انسان دوسرے انسان پر انحصار کرتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ایرسٹوٹل کا جملہ جو ہے، لیجنڈری گریک فلاسفر ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا کہ مین از بائی نیچر اے سوشل اینیمل. یعنی انسان جو ہے وہ فطری اعتبار سے، فطری طور پر جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے اور وہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر آپ ابن خلدون کی بات کریں، لیکن ابن خلدون کے بارے میں جو اسلامک سوشالوجی ہے، جو مشرقی دنیا، اسلامی دنیا ہے، اس میں ابن خلدون کو سوشالوجی کا بابا، یعنی بابائے سوشالوجی عمرانیہ تصور کیا جاتا ہے اسلامی دنیا میں. جبکہ جو مغرب ہے وہ آگسٹ کام کو اس کا بابا، اس کا والد کیا کہیں گے، اس کو آپ بابائے عمرانیہ تصور کرتا ہے. لیکن ابن خلدون نے بھی کہا ہے کہ انسان فطری اعتبار سے اجتماع پسند ہے، وہ اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے. یہ اس کا بھی تھا. تو ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جب آپ پریمیٹیو ایج کی طرف جائیں، آپ جو انسان کا آغاز ہے، تو انسان کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا صرف موسمی تغیرات سے نہیں تھا، بڑے بڑے جانوروں سے نہیں تھا، انسان کو انسان سے بہت خوف تھا. پریمیٹیو ایج میں انسان کو انسان سے بہت خوف تھا. پھر کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دے رکھی تھی، اس نے بھی ریئلائز کیا، اس نے یہ سوچا کہ اگر انسان سے مل جائے، اگر وہ گروہی زندگی اختیار کرنے لگے، ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لے، تو شاید ہم بہت سارے کام ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے. تو انسان نے یہی کیا. پھر وہاں سے گروہی زندگی کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے، جو پھر ایولیوشن ہوتا رہا، ارتقاء ہوتا رہا، اور آہستہ 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 آج آپ کے سامنے ایک انتہائی کمپلیکس، انتہائی پیچیدہ سوسائٹی آپ کے سامنے موجود ہے. تو سوسائٹی کا بہت اہمیت کی حامل ہے. ظاہر ہے کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ایک مخصوص رسم و رواج، ریت، اس کے اوپر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، وجود میں کیسے آتا ہے؟ تو بنیادی اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک فرد دوسرے فرد سے انٹریکٹ کرتا ہے، بین العمل جسے کہتے ہیں. جیسے میں آپ سے اس وقت انٹریکٹ کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ انٹریکشن ہے. یہ جو انٹریکشن ہے افراد کے درمیان، اس انٹریکشن سے سوسائٹی ایمرج ہوتی ہے. یہی وہ انٹریکشن ہوتا ہے سماج کے اندر جو سوسائٹی کے تشکیل پانے کا بنیادی سبب ہوتا ہے. دوسرا ایک اہم اصطلاح ہے ثقافت، جس کا ہم ذکر کریں گے. ثقافت ہمارے معاشرے میں ہم اکثر و بیشتر تہذیب اور ثقافت کو ملا کے بات کر رہے تھے. کبھی اگر ہمیں ثقافت کا لفظ استعمال کریں تو ہم تہذیب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اگر ہم تہذیب کی بات کریں ہم ثقافت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے عمرانیات کی روشنی میں. دونوں میں بہت. ثقافت کیا ہے؟ ثقافت قدرتی نہیں ہے، کلچر قدرتی نہیں ہے، اکتسابی ہے. آپ سیکھتے ہیں،
मतलब आप शलवार कमीज पहन रहे हैं, कल्चर है आपका, पहनने ओढ़ने का सलीका, ये आपने सीखा नहीं है, और आपने ये सीखा है, ये कुदरती तौर पे आपको नहीं मिला, ये लिबास आपको सीखने से मिला। आप उर्दू बोल रहे हैं, ये आपने सीखी है, तो ये इक्तिसाबी अमल है। कल्चर और तहजीब में बुनियादी फ़र्क अगर हम कहें तो तहजीब इक्तिसाबी नहीं होती, कल्चर इक्तिसाबी होता है, आप सीखते हैं। यानी सूरज, समंदर, पहाड़, सहरा सकाफत का हिस्सा नहीं, इसे इंसान खुद तख्लीक करता है, ये इंसानी सोच और अमल के नतीजे में पैदा होती है। कल्चर जो है वो इंसान की सोच और उसके अमल के नतीजे में वजूद में आती है, ये कुदरती चीज़ नहीं है। इसकी आम जो तारीफ़ है कि सकाफत से मुराद लोक रीत, रस्म व रवाज, रहना सहने के तरीके, ये सब चीज़ें जो हैं वो सकाफत का हिस्सा होती हैं, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। तहजीब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं होती है। तहजीब क्या है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तहजीब इक्तिसाबी नहीं है, लेकिन तहजीब मुआशरे की तश्कील पाने के बाद जो निज़ाम ज़िंदगी के तहत आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस निज़ाम ज़िंदगी और आपका जो रस्म व रवाज है, उससे जो मादी, मुआशी और सियासी तरक्की होती है, वो तरक्की जो है वो तहजीब कहलाती है। तहजीब एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी छतरी है, और कल्चर उसका एक हिस्सा है छोटा सा। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया पर इस्लामिक सिविलाइजेशन ने असर डाला, इस्लामिक कल्चर ने नहीं, इस्लामिक सिविलाइजेशन ने, इस्लामिक कल्चर के अंदर बहुत सारे कल्चर, सिविलाइजेशन में बहुत सारे कल्चर्स हैं। पाकिस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तान में 20, 22, 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, उनका भी कल्चर है, आपसे जिसके मुमासिल है। ईरानी कल्चर है, अरब कल्चर है, ये सारे कल्चर इस्लामी तहजीब में आ रहे हैं, लेकिन इस्लामिक तहजीब ने पूरी दुनिया में असर डाला, जिसकी ये मिसाल है कि तहजीब की जो छतरी है वो बहुत बड़ी है। एक कम्प्रीहेंसिव टर्मिनोलॉजी, एक जामे इस्तिलाह है। एक चीज़, इस तहजीब के दायरे कार में तमाम समाजी इदारे आते हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया। तमाम समाजी इदारे, माशियात, सियासत, मजहब, फैमिली, तालीम, इस तमाम समाजी इदारे इसी के ज़ेर साया हैं, इदारे कार में आते हैं। इन इस्तिलाहें जो मैंने आपके सामने पेश की, जिनका मैं समझता हूँ कि जानना, ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था, ताकि गुफ्तगू आसान हो जाए। या आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कि मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहता हूँ, तो उसमें ये इस्तिलाहें कारगर साबित होंगी इंशाअल्लाह। जदीद तहजीब में ख़ानदान का ज़वाल। ख़ानदान क्या है? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ख़ानदान एक समाजी इदारा, लेकिन बहुत बुनियादी समाजी इदारा, बहुत बुनियादी समाजी इदारा है। और इंसान का, फ़र्द जो है वो किसी भी मुआशरे की इकाई होता है ना। फ़र्द से ग्रोह बनते हैं, और मुख्तलिफ और बहुत सारे ग्रोहों की पर समाज मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से इंसान जो है वो मुआशरे की इकाई है, और इसकी रुकनियत इख्तियारी नहीं है। आप मुआशियात का हिस्सा बन सकते हैं, आपके इख्तियार में। आप सियासियात का हिस्सा बन सकते हैं, आपके इख्तियार में। आप तालीम की तरफ जा सकते हैं, आपके इख्तियार में। ख़ानदान की रुकनियत तर्क करना या हासिल करना आपके इख्तियार में नहीं, ये इख्तियारी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक लोकेलिटी में रहते हैं, कराची है, आप बेजार हो गए, वहाँ से थक गए, तब्दील कर दीजिए, कहीं और चले जाइए। आप शहर से बेजार हो गए, तर्क कीजिए, किसी और शहर में मुंतकिल हो जाइए। आप मुल्क में नहीं रहना चाहते, आप अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो तरक्की की राहें मसदूद हो गई हैं, तो अब इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में सफ़र अख्तियार करते हैं। जैसे है भी सफ़र वसीले दफ़र, छोड़ दीजिए, किसी और मुल्क में आबाद हो जाइए। ख़ानदान से आप तर्क ताल्लुक़ नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ानदान आपको
आइडेंटिटी देता है, आपको तशख़्ख़ुस देता है। आप ख़ानदान अपना नहीं बदल सकते। या इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि फैमिली की अहमियत क्या होती है। अच्छा, बरतानवी, अभी मैंने जिक्र किया था कि बरतानवी एक सोशोलॉजिस्ट था, हर्बर्ट स्पेंसर, बड़ा नामी ग्रामी सोशोलॉजिस्ट है। इसने जो चार्ल्स डार्विन का जो एवोल्यूशन थ्योरी है, नज़रिया इर्तिक़ा है, इससे इस्तिफ़ादा करते हुए इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एनालॉजी, एक तशबीह, एक तख्लीक की, और उसने कहा कि फैमिली भी, ख़ानदान भी एक इट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जिस्म की तरह है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर किसी शख्स का दिल काम करना छोड़ दे तो ख़त्म, सारे आज़ा ख़त्म हो जाएंगे। या इंसानी जिस्म के अंदर जो दीगर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो उज़ू काम कर रहे हैं, अगर वो ख़राब मैल फंक्शन करें, सही तरह काम ना करें, तो दीगर ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। इसी तरह फैमिली भी है। अगर फैमिली के अंदर विदिन द फैमिली अगर मामला गड़बड़ हैं तो फैमिली पर उसके असरात मरतब होते हैं। इसी तरह समाज के अंदर भी जो समाजी इदारे हैं वो भी इसी तरह इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। फैमिली के बगैर किसी समाज का तश्कील पाना नामुमकिन है। जाहिर है ये सबसे नुमाया अदारा है। इसकी अहमियत को समझने के लिए, क्योंकि हम अपने मौजू की तरफ आ गए, ख़ानदान की अहमियत को समझने के लिए हम अगर इसके वज़ाइफ पे रोशनी डालें, इसके वज़ाइफ क्या हैं, एक सोसाइटी में, एक समाज में एक ख़ानदान का वजीफ़ा क्या है, उसके वज़ाइफ जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उसने करना क्या है, अगर हम इस पर रोशनी डालें तो हमें ख़ानदान की अहमियत और हैसियत का अंदाज़ा होगा। मिसाल के तौर पर नस्ल इंसानी की बका ख़ानदान के बगैर मुमकिन नहीं है। नस्ल जो है वो इंसानी नस्ल जो है वो नशोनुमा नहीं पा सकती, आगे नहीं बढ़ सकती अगर ख़ानदान ना हो। अगर ख़ानदान ना हो तो जाफ़र अस्करी जिस रंगो रूप के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो उनके बालों का कलर है, जो उनके चेहरे का कलर है, जो उनकी ये तमाम चीज़ें इनको इर्स में फैमिली से मिली हैं, ये फैमिली ही देती है। तो फैमिली की अहमियत को आप इस तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं। परवरिश की जिम्मेदारी, जो ख़ानदान में अरकान होते हैं, जो मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं, उनकी परवरिश, उनकी निगहदाश्त, उनकी नशोनुमा ख़ानदान की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ज़ाहिर अगर ये जिम्मेदारी अंजाम ना दे फैमिली, तो माशरे को ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स तो मिले फैमिली से, राइट। इसी तरह से मुआशी ज़रूरियात की किफ़ालत, फैमिली ही वो इदारा है जो बच्चे की पैदाइश से लेके और उस वक्त तक जब तक कि वो कमाने के काबिल नहीं होता, फैमिली ही उसकी किफ़ालत कर रही होती है और उसको शेल्टर दे रही होती है और समाज के अंदर उसको एक तशख़्ख़ुस भी फराहम कर रही होती है। मुआशरती तरबियत सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम वजीफ़ा सोशलाइजेशन, समाजी तरबियत। देखिए, सोशलाइजेशन की दो किस्में हैं, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। यहाँ इस हॉल के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ एज ग्रुप के, एज ब्रैकेट के लोग तशरीफ़ फरमा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, जो बुनियादी समाजी तरबियत है, उसकी ज़िम्मेदारी, अव्वलीन ज़िम्मेदारी जो है वो खानवादे की है, ख़ानदान की। ख़ानदान जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है, आप लोग बेहतर जानते हैं। खानवादा फ़ारसी का मुतमादिल है, यानी फ़ारसी में हम खानवादा कहते हैं, अंग्रेज़ी में फैमिली है। तो सोशलाइजेशन, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो फैमिली की बुनियादी जिम्मेदारी है, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो ज़िंदगी भर होती रहती है। समाजी तरबियत ज़िंदगी भर आदमी सीखता रहता है, समाज में रहते ही सीखता है, लेकिन फैमिली सोशलाइज कर रही होती है अपने बच्चों को कि आपने जब फैमिली से बाहर जाना है, स्कूल कैसे जाना है, कॉलेज कैसे जाना है, यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, समाज के अंदर आपका रवैया कैसा होना चाहिए। यही वजह है
ایک حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کا بہترین حسب نسب، انسان کا بہترین حسب ادب و آداب ہے. اگر فیملی نے تربیت صحیح کی ہے بچے کی، اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ آتا ہے، کوئی نوجوان آتا ہے اور وہ بہت مؤدب انداز میں، بہت مہذب انداز میں آپ سے پیش آتا ہے، تو آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کا خانوادہ کیا ہے، کون ہے، لیکن آپ فوراً یہ کہتے ہیں کسی اچھے خاندان کا چشمہ چراغ لگتا ہے. تو یہ تعلق بڑا گہرا، بڑا کلیدی تعلق ہے. تو سوشلائزیشن بہت اہم ذمہ داری ہے فیملی کی. مذہبی رجحانات کی تخلیق کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ تو بھائی ٹھیک ہے میں مذہبی نہیں ہوں. فار ایگزامپل ایک شخص کہہ سکتے ہیں میں مذہبی نہیں، میں کیوں اپنے بچوں کو مذہبی تشویق. دیکھیں ایک فرینچ سوشالوجسٹ صاحب ہمارے سر بتایا کرتے تھے، ہمارے استاد بتاتے تھے، ایک فرینچ سوشالوجسٹ ہے جس کا نام ہے ایمائل درخیم. ایمائل درخیم جس نے سوسائڈ تھیوری پیش کی تھی، پہلی دفعہ کسی نے خودکشی پر نظریہ پیش کیا، وہ ایمائل درخیم تھا. اس کا یہ کہنا، جبکہ وہ ہی واز ایتھیسٹ، وہ تھا نا ایتھیسٹ، ملحد، خدا پہ کوئی یقین نہیں تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی سماج کے لیے مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کے اندر ایک ایسی استعداد ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسی قوت و طاقت ہے کہ جو انسان کو بغیر ڈنڈے کے، بغیر جبر کے، بغیر کسی طاقت کے استعمال کیے ہوئے انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ سماج کے قوانین کی پاسداری کرے. اگر آپ غور فرمائیں اور اس پہ غور کریں کہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں، گرچہ کہ مسلم دنیا کے اندر خود مذہب اسلام جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، ہم اس طرح سے فالوور نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دنیا میں سوسائڈ ریٹ دیکھیں، آپ خودکشی کی شرح کو اگر آپ دیکھیں، تو وہ ممالک جہاں پر اسلام موجود وہاں پر آپ کو خودکشی کی شرح کم نظر آئے گی. اس کا بنیادی وجہ مذہب ہے. مذہب ایک ایسی قوت ہے کہ کیونکہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں بچپنے سے ڈالی گئی ہیں مذہب کے عنوان سے کہ آپ ایسا کام کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے. مطلب اگر لائٹ نہیں ہے تب بھی آپ چوری نہیں کریں گے. لیکن مغرب جو کہ بہت مشہور ہے اس عنوان سے کہ مغرب کے اندر بہت رول آف لا ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جہاں پر آپ کچھ بھی چوری چکاری کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر دیکھیے آپ. اور اس طرح کے مغربی دنیا میں اس طرح کے لائٹ چلے گی 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی جو ہوا ہے، وہ بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں اس طرح. تو مذہب کا کردار، تو اس وجہ سے مذہب کے عنوان سے جو مذہبی ذہن سازی یہ بھی ضروری ہے. سماجی ضبط، سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول کیا ہے؟ سوشل کنٹرول یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ ہے خاندان کا. میں جو بات کر رہا ہوں میں خاندان کے وظائف کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن سے نکل گیا تو میں یاد دلا دوں. سماجی ضبط، سوشل کنٹرول بھی فیملی کا ایک بہت بنیادی وظیفہ ہے کہ وہ اپنے افراد کے اندر، اپنے اراکین میں، اپنے ممبرز کے اندر سوشل کنٹرول پیدا کرتے ہیں، ان میں ضبط، نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں کہ وہ سماج میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے پہ قابو رکھیں، کس طرح سے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اس کو قوانین کے جو معاشرتی قوانین ہے اس پر غالب نہ آنے دیں. یہ جو سماجی کنٹرول ہے، جو سوشل کنٹرول ہے، جو سماجی ضبط ہے، یہ بھی بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی سماج کے اندر، اس کے استحکام کے اندر اور سماجی انتشار کی برعکس اس کے مخالفت میں. یہ بڑا بنیادی اس کا وہ ہے. اس کے علاوہ احساس تحفظ کی فراہمی. انگریزی ایک کہاوت ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ an Englishman's home is his castle. جو گرچہ کہ برطانوی ہے، ظاہر ہے انگریزی کہاوت ہے، تو یہ ایک انسان کا، میں اس کو اس طرح سے کہوں گا اس کا ترجمہ، کہ ایک انسان کا جو گھر ہوتا ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے، وہ اس کا کاسل ہوتا ہے، وہ اس کا قلعہ ہوتا ہے.
وہ اس میں تحفظ محسوس کرتا ہے. تو فیملی یہ تحفظ اپنے اراکین کو، اپنے ممبران کو فراہم کر رہی ہوتی ہے. یہ بہت اہم. دوسرا اہم وظیفہ تشخص کی فراہمی، یعنی ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک قول پیش کیا تھا، تو اس تناظر میں یہ بہت اہم بات ہے کہ خاندان جو ہے وہ آپ کو تشخص بھی دیتا ہے. اگر آپ کا خاندان معتبر ہے، سماج کے اندر عزت دار ہے، تو آپ کو جو تشخص فراہم ہوگا، جو آپ کو تشخص ملے گا، اس میں بھی ایک احترام کا، ایک عزت کا پہلو نمایاں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا بنیادی شعبہ ہے. یہ تھے خاندان کے وظائف. پاکستان میں مشترکہ خاندان، ایکسٹینڈڈ فیملی اتنی مستحکم کیوں ہیں؟ پہلے ہم اس سے بات کریں، پھر ہم زوال کی طرف جائیں گے. پاکستان کے اندر جو ایک کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی سماج بھی ہے، مشرقی سماج بھی ہے، اس سماج میں خاندان اتنا مستحکم کیوں ہے؟ اسپیشلی ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم. دیکھیے، اس میں جو کردار، بنیادی کردار ہے مذہب کے ساتھ ساتھ، جو اولین کردار ہے اس میں ہے جو ایسٹرن ویلیوز ہیں، جو مشرقی اقدار ہیں، جو مشرقی قدریں ہیں. ان قدروں میں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو، میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر والدین کی اہمیت، بزرگوں کی عزت کرنا ہماری ویلیو کا حصہ ہے. ہماری جو ایسٹرن ویلیوز ہیں، وہ سماج جو ہے وہ اپنے اراکین کو آمادہ کرتا ہے کہ جناب بزرگوں کا احترام کیجیے. اور خدا کہ اگر آپ کے والدین ہیں تو پھر تو وہاں پر مذہب بھی آپ کے دائرۂ کار میں آ جاتا ہے، اور مذہب بھی آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ایسٹرن ویلیوز ہیں نا، یہ بہت بڑی اس خاندان کو تحفظ فراہم کرنے والی قوتیں ہیں. دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا جو بہت اہم ہے سماجیات کے عنوان سے، کہ کسی بھی سماج میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل چینج، جسے ہم سماجی تغیر کہتے ہیں. اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے. دنیا میں جو چیز رہنے والی ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے چینج، تغیر، تبدیلی سے. چینج از انایویٹیبل، ناگزیر ہے، کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی ہے، اور صرف جو چیز رہے گی اس دنیا میں وہ ہے تبدیلی. خاندان کو دنیا میں ابھی مغرب کی بات کر رہا ہوں، ویسٹ کے اندر جو سماج کو، فیملی کو جو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے وہ سوشل چینج ہے. اور جدید جو سوشل چینج سے پیدا ہوئی ہیں اس نے بہت متاثر کیا اور تباہی کا سبب بنی ہے. پاکستان میں کیا ہے، جو اولڈ ویلیوز ہیں وہ تلوار کھینچ کے کھڑی ہوئی ہیں سامنے کہ ہم کسی نئی چیز کو نہیں آنے دیں گے. یہ ایک بہت بڑی قوت ہے کہ پاکستان میں جو خاندان ایک سماجی ادارہ ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی. دیکھیے، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے، سوال ہو سکتا ہے جناب آپ ایکسٹینڈڈ فیملیز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ انفرادی خاندان پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو اربن سوسائٹی میں تو نظر آئے گا یہ، لیکن رورل سوسائٹی جو پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے، وہاں پر تصور نہیں ہے انفرادی خاندان کا، میاں بیوی اور بچے نہیں، ماں، دادا، دادی، چچا سب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی میجورٹی اسی خاندان پہ انحصار کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہ جو ایسٹرن ویلیوز ہیں ان کا بڑا بنیادی کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے تبدیلی نہیں آنے دی. سیکنڈ چیز، دوسری چیز مذہب. چونکہ بہرحال ہم ہیں تو مذہبی، ہمارے ذہن کے اندر مذہب شامل ہے. بہرحال ہم چاہے کتنے مذہب سے دور نظر آئیں، لیکن ہماری سیکنڈ نیچر کے اندر جو ہے وہ ریلیجن شامل ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. جو مذہبی قدریں ہیں، جو مذہبی احکامات ہیں، وہ بھی ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں خاندان کی بقا میں پاکستان میں، اسپیشلی پاکستان میں. چونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر والدین
تم سے کچھ بھی کہیں، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، تو تمہارے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ تم نگاہ کو بلند کرو، آنکھ کو بلند کرو۔ اب ایسے مذہب کے پیروکار اگر فیملی ممبرز ہیں تو وہ کیسے والدین سے انحراف کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے والدین کے والدین سے انحراف کر سکتے ہیں؟ اگرچہ کہ آپ نے ذہنی مذہبی رجحان پیدا کیا ہے اپنے بچوں میں، وہی بات آگے جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ مذہبی رجحان پیدا کرنا بڑا بنیادی چیز ہے، تو بچے اس کی پاسداری کرتے ہیں، تو ایکسٹینڈڈ فیملی تو کہیں نہیں جا رہی، وہ تو ایکسٹینڈڈ رہے گی۔ اربن سوسائٹی میں آپ کو ضرور نظر آتا ہے، جیسے کراچی کی مثال لے لیتے ہیں، کراچی میں آپ کو نیوکلیئر فیملیز نظر آتی ہیں، 20 گز کے گھر کے اندر یا 80 گز کے گھر کے اندر جو ایکسٹینڈڈ فیملی تو نہیں رہ سکتی نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سیپریشن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو بچے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ والدین سے جدا ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی جڑے بھی رہتے ہیں، صرف گھر بدلتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آپ کو یقیناً آپ کے پاس بہت سی اگزامپل آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے سرکلز میں، آپ کے حلقوں میں یہ نظر آئے گی بات، تو یہ حقیقت ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ آپ کو ایسی مثالیں بھی نظر آئیں گی جو کہ افسوسناک ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سماجی تغیر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ مذہب ہے، پازیٹیو معنوں میں بات کر رہا ہوں، اور ایسٹرن ویلیوز ہیں جو کہ راہ میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سماج کے اندر ایکسٹینڈڈ فیملیز کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جتنا نقصان مغرب میں یا دیگر ممالک میں پہنچ رہا ہے۔ اس استحکام کے نتائج کیا ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا، کہ اگر ہمارے یہاں ایکسٹینڈڈ فیملیز زندہ ہیں، مستحکم ہیں، تو اس کے ہمیں نتائج کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں، مشترکہ خاندان سماج کا ایک ستون ہوتا ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ مشترکہ خاندان سے کی وجہ سے آپ کے بچوں پر، آپ پہ بزرگوں کا سایہ رہتا ہے، بزرگوں کے تجربات سے، ان کے علم سے، ان کے حلم سے، ان کی شخصیت سے آپ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ کے بچے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ قصے کہانیوں کے ذریعے سے کلچر کو امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں، منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے افکار اور آپ کے نظریات جو آپ کو ورثے میں ملے ہوتے ہیں، وہ بزرگ قصے کہانیوں اور داستانوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات، میں نتائج کی بات کر رہا ہوں۔ نیوکلیئر فیملی اگر رہ رہے ہیں میاں بیوی ساتھ میں، اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف انتہا کو بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ایکسٹینڈڈ فیملیز کے اندر بزرگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی نا اتفاقی ہو تو اس کو حل کرا دیتے ہیں۔ لیکن بزرگ، کیونکہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عمر رسیدہ تو ہیں لیکن بزرگی نہیں، وہ وہی شیخ سعدی والی بات کہ بزرگی با عقل 90 سال، تو بزرگی تو عقل سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے بزرگوں میں واقعی بزرگی ہے تو وہ خاندان کا شیرازہ بکھرنے نہیں۔ اس کے علاوہ بہت اہم کام ہے، بہت ایک اہم بات، آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، جو جدید معاشرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی ساتھ کام کر رہے ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، جو اقتصادی احتیاجات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، اس کی تکمیل کے لیے اکثر و بیشتر آپ کو خواتین باہر جاب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بچے برے اثرات سے بچے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بزرگوں کی موجودگی ہے۔ مغرب میں ایسا نہیں ہے، مغرب میں خواتین سوشلائز ہو کے بہت باہر نکل رہی ہوتی ہیں، جاب کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے بچے تنہا گھر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، تو ہمارے یہاں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑا بنیادی کردار اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ پاکستان میں بھی جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر انفرادی خاندان جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے اور وہ پھیل رہا ہے یہ نظریہ، لیکن اس کے اندر بھی وہ والی شدت، وہ خرابی نہیں ہے جو کہ آپ کو مغرب میں نظر آتی ہے۔ مغرب یا غیر مسلم ممالک میں خاندان کے زوال کی 3 نمایاں علامت ہیں۔ ہمیں اس طرف آ جاتا ہے کہ زوال کیا ہے۔ اگر آپ مغربی خاندان کا جائزہ لیں
بہت سارے آپ اسباب پیش کر سکتے ہیں, پوری ایک فہرست لکھ سکتے ہیں, پوری ایک فہرست بنائی جا سکتی ہے, سینکڑوں اسباب. لیکن 3 چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, یہ وہ 3 علامتیں ہیں جو مغربی خاندانوں کی تباہی کی دلیل ہیں. نمبر 1, بچوں کو اپنے باپ کا پتہ نہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ مغرب میں انہوں نے طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لیے, اگر آپ طلاق دیں گے تو 50% جو ہے وہ اپنی جائیداد, اپنے پراپرٹی کا آپ کو, جہاں تک شاید آپ میری بات اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ اصلاح کر دیجیے گا, 50% آپ کو دینا پڑے گا. تو طلاق کی شرح کو روکنے کے لیے. لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ چونکہ آزادی بے لگام آزادی تھی, تو انہوں نے کہا بغیر شادی کے رہنا شروع کر دیا, اسی میں اولادیں ہونے لگیں, سیپریشن ہو گئی. بعض بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے. یہ خانوادے کی تباہی, مغربی خانوادے کی تباہی کی سب سے بڑی, بہت کچھ پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. دوسری اہم بات, بزرگوں سے لا تعلق کی, انہیں اٹھا کے ریاست کے سپرد کر دیا اولڈ ایج ہاؤس میں. اب بزرگوں سے اس خانوادے کے بچے استفادہ نہیں کر رہے, وہ خاندان, وہ فیملیز اپنے بزرگوں سے استفادہ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ فادرز ڈے اور مدرز ڈے منایا تھا. ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارا تو ہر روز فادرز ڈے اور ہر روز مدر ڈے, ہم تو رہتے اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہمیں کیا فرق. لیکن یہاں پر بھی اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا پیچھے اسباب ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ چیز پروموٹ کی جاتی ہے. ایک چیز یہ بھی, اگر بحیثیت ایک عمرانیات کے طالب علم کے, میں ایک بات آپ سے یہ ضرور پیش کروں گا, سازشیں اپنی جگہ پر, ایک چیز بہت ضرور اہم ہے, وہ ثقافتیں, وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہوتی ہیں معاشی اعتبار سے, مادی اعتبار سے, ان کا کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے. یہ عمرانی ایک مسئلہ ہے. اگر ہم مغرب کی طرف جھکتے ہیں تو اس کی وجہ مغرب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ مغرب کی معاشی ترقی ہے, جس کی اس سے زیادہ تر لوگ کا جھکاؤ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. بزرگوں سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے, اولڈ ایج ہاؤس وہاں پر بہت زیادہ ہیں, ریاست کے سپرد کر دیا گیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی خاندان. تیسرا, خوفناک, انتہائی خوفناک بات, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں دور حاضر میں جو صورتحال ہے, محرم سے جنسی تعلق کو جسٹیفائی کر رہا ہے. بہن بھائی کے ساتھ شادی کو جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آئے گی مغرب میں. آپ کو بھائی بہن کے ساتھ جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور اسی طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں جس پہ میں بات کرتے ہوئے مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے. بہت ساری صورتیں, وہ دلائل ہیں, یہ وہ علامتیں ہیں کہ جس سے ہمیں بھرپور اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب میں جو خاندانی نظام ہے وہ کس شدت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. یہ 3 میں نے علامتیں آپ کے سامنے پیش کی. سیدھا باتیں کریں گے. دین سے دوری, مغرب, اب اس کے اسباب کلیسا تھے, چرچ تھا, جو بھی تھا, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن دین سے دوری نے مغرب کو اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں دیگر نقصانات مغرب نے اٹھائے. مادی ترقی کی یقیناً کی, لیکن جو بہت خوفناک صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ ان کا خاندانی ڈھانچہ ہے. اور مغربی مفکرین اس بات کا ان کو اندازہ ہے. گاہے بگاہے ایسی باتیں, ایسے لیکچرز آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں. میں ابھی جو رشیا کے سوویت یونین کے آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف, میں بھی ان کا آپ کا حوالہ دوں گا آگے چل کے. حد سے زیادہ آزادی, حد سے زیادہ آزادی, جسے کہتا ہے نا کہ شتر بے مہار کی صورت, بے لگام. فراست صاحب میرے برابر تشریف فرما, میں سعادت حاصل کروں گا. آپ کا ایک شعر ہے جو میرے دل پہ نقش ہے, اگر میں غلط پڑھوں تو آپ اس کی اصلاح کر دیجیے گا, کہ فنا کے دشت میں آباد کر دیا مجھ کو, فنا کے دشت میں آباد کر دیا مجھ کو, سزا یہ دی ہے کہ آزاد کر دیا مجھ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک شعر کے اوپر
सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। बाखुदा दिल से बात कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में नहीं कह रहा, मैं दिल से ही बात कर रहा हूँ कि इस एक शेर के ऊपर सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। सकती कितने बेलगाम आज़ादी है। इसने जहाँ मगरिब को बहुत नुकसान पहुँचाया, दीगर शुबाहाई ज़िंदगी के अंदर दीगर समाजी इदारों के उन्वान से भी फैमिली को तबाह व बर्बाद कर दिया। जो मैंने अव्वल जो 3 अलामतें पेश की थी आपके सामने, जो मगरिब के ख़ानदानों की तबाही की अलामतें हैं, उन तीनों का बराह रास्त ताल्लुक़ इस बेलगाम आज़ादी से। इस आज़ादी ने इनके समाज को तबाह व बर्बाद। आज़ादी ने क्या किया? रिश्तों की पाकीज़गी को पामाल कर दिया। मगरिब में रिश्तों की पाकीज़गी को पामाल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। माशरा तो तबाह हुआ, जाहिर है। जब रिश्ते नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? रिश्तों पे तो चलता है सारा सिलसिला। तो जाहिर है रिश्तों की पाकीज़गी के उन्वान से महरम का महरम से ताल्लुक़ कायम होना ये बहुत बड़ी दलील है। अल्कोहलिज़म और जिनसी आज़ादी, ये जो जिनसी आज़ादी है, ये जिनसी आज़ादी, शराब नोशी, इस आज़ादी ने, ये भी ज़ाहिर आज़ादी के ही दायरे कार में आती है, लेकिन ये भी खानवादी की तरह भी उनके समाज को, उनके ख़ानदान के ढांचे को बहुत नुकसान पहुँचाया। जिनसी आज़ादी के तो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। सोशल चेंज उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा असरअंदाज होता है। देखिए, हम सोशल चेंज से बच नहीं सकते, ये तो तय है। स्लो हो जाता है बात होगा, तो आप रोक सकते हैं इस चीज़ को मुस्बत मायनों में। मगरबी माशरा चूँकि इक़्तिसादी तरक्की में बहुत आगे है, सोशल चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है, सोशल चेंज तालीम से आता है, सोशल चेंज मुआशी तरक्की से चेंज के आने के बहुत सारे असबाब हैं। इंग्लिश जो मगरबी समाज है वो मिनोअन कोई भी तब्दीली रूनुमा होती है वो उसको तस्लीम कर लेता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हमारी जो कदरें हैं, अखलाकी कदरें, मजहबी कदरें हैं, वो उस तब्दीली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा फैमिलीज़ के अंदर बच्चे और बुज़ुर्गों के दरमियान कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उसकी वजह क्या होती है? न्यू वैल्यूज़ वर्सेस तसादुम होता है। अगर बुज़ुर्ग में सहकाम होता है, दलाइल जानते हैं, तो वो बच्चों को समझा लेते हैं। अगर उनमें सलाहियत नहीं होती तो बच्चों की वैल्यूज़ गालिब कर रहे थे कि ख़वातीन का घर से बाहर निकलना मगरिब में बहुत आम है। हमारे यहाँ तो उसको इस मसले का जो नताइज, जो बुरे नताइज हैं, मनफी नताइज है, उसको हम रद्द इस तरह हो जाता है कि बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, लेकिन मगरिब में ऐसा नहीं है। इमाम मिखाइल गोर्बाचोव साबिक़ सदर, आखिरी सदर सोवियत यूनियन के, 1988 में उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था पेरेस्ट्रॉइका। ये सियासत और मईशत पर लिखी गई किताब थी। उस किताब में एक बाब शामिल था जो कि ख़वातीन के उन्वान से था। उस बाब में मिखाइल गोर्बाचोव ने यह तस्लीम किया है कि मगरिब ने इक़्तिसादी मुआशी ज़रूरत के तहत ख़वातीन को घरों से बाहर निकाला। गर्चे के मगरिब ने मुआशी फ़वाइद भी हासिल किए ख़वातीन के बाहर निकलने से, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान ये उठाया कि उसके मनफी असरात खानवादे की टूट सूरत में सामने नज़र आए। और इसको मिखाइल गोर्बाचोव ने एक्सेप्ट किया कि हमारे आखिरी बातें नताइज क्या हैं। हमने पाकिस्तानी माशरे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के असबाब बताए कि क्यों ये मुस्तहकम है, फिर हमने उसके मुस्बत नताइज बताए। यहाँ पर हमने ज़वाल के असबाब बताए। अब हम ये बता रहे हैं कि उस ज़वाल के नताइज क्या निकल रहे हैं। ख़ानदान का शराज़ा बिखर चुका है मगरिब में। फादर्स डे, मदर्स डे बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। कम से कम साल में एक दफ़ा तो माँ बाप से मिल रहे हैं। ओल्ड एज हाउस में बुज़ुर्ग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तलाक़ की शरह में इजाफ़ा, पाकिस्तान में भी तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह बेलगाम मीडिया जो ग्लैमर दिखा रहा है
جو فینٹیسی دکھاتا ہے اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. بزرگوں پہ تو نہیں پڑتے لیکن نوجوانوں پہ بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. کچے ذہن ہوتے ہیں. طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. الکوہلزم آپ کے یہاں بھی بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی سوسائٹی الکوہل سے پاک ہے. مغرب تو خیر انتہا پر. ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، کچھ اس طرح کے غالب کا مسئلہ ہے نا کہ میں سے غرض نشاد ہے کس روتیا کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو یہ وہ بے خودی، خود سے بے خود ہونے کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ الکوہلزم. صرف اس پہ یہ انحصار نہیں ہوتا. جو برے نکلتے ہیں ڈپریشن، انگزائٹی، سوسائڈ کا سب سے بڑا کاز مغرب میں ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. ڈپریشن کی حالت کے اندر انسان خودکشی کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے بس مسئلے کا حل یہی ہے، اب وہ خودکشی کر لیتا ہے. سائیکولوجیکل ڈیزیز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خودکشی کی شرح میں اضافہ. تھوڑی بہت گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی.